ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير ربي زدني علما وارزقني فهما من لدنك رحمة اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ربنا کے سیریز کے ڈے 3 میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ جو کل ہم لوگ نے 3 ربنا کے دعائیں پڑھے ہیں تو آپ لوگ سب نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، یا پھر ایٹ لیسٹ اس کو جو بھی ہم لوگ پڑھے یا پھر جس کو آلریڈی یاد تھے اس کو شعوری طور پر پڑھنے والے بنے، اس کے اوپر محنت کرنے والے بنے، اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا اور ہم لوگوں نے جانا کہ کیسے ہمیں ہمارے رب سے مانگنا چاہیے۔ اور ہم لوگ نے کیا دیکھا کہ ایک تو ہے اپنے خود کے لیے، اپنی اولاد اور اپنے نسلوں کے لیے ایمان کے لیے دعا کرنا، مسلم ہونے کے لیے دعا کرنا، اور پھر ہم لوگ کیا دیکھے کہ دنیا و آخرت کی خیر مانگنا، اور پھر تیسری دعا میں کیا دیکھ رہے کہ ہم لوگ صبر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے اور کافروں کے معاملے میں مدد مانگ رہے۔ تو یہ تین دعاؤں کو ہم لوگ نے الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر چلیے آگے بڑھتے ہیں آگے کی 3 ربنا پر۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جیسے وقت جیسا بھی ہم لوگوں کو مناسب ہے ویسے 3 یا 4 انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے۔ اور آج کے جو ربنا کی دعائیں ہیں، جو نیکسٹ 3 دعائیں ہیں، اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ پورے 3 دعائیں نا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے 286، یہ 3 ربنا بھی وہ ایک آیت میں 6، یعنی یہ جو 3 ربنا کے ہم لوگ آگے سیکھنے والے ہیں، یہ 3 ربنا بھی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، ایک ہی آیت میں یہ 3 دعائیں بھی ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی کتنی 286 آیت سے، اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو لاسٹ کے 2 آیت، کچھ مفسرین 2 بتاتے ہیں، کچھ مفسرین 3 للہ ما فی السماوات سے لیتے ہیں، تو ہم لوگ نے دیکھا کہ ان 3 آیتوں یا 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ہم لوگ نے فہم قرآن کے سفر میں بھی دیکھا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جب بھی ہم لوگ ایسا فضیلت کا سوچ رہے تو ہم لوگ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا، اور یہ پریشیس آیتوں میں سے ہم لوگوں کو 3 دعائیں مل رہی، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی فضیلتوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو خاص عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، وہ خزانے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں دی گئی، یعنی یہ جو لاسٹ کی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں یہ عرش کے نیچے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ جو خزانہ ہے اس میں سے دی گئی۔ یعنی جیسے کہ ہم لوگ سنتے ہیں خزانہ تو ہم لوگ کیسا کانا تیز کر لیتے دنیا میں، اگر کوئی آپ کو بولے کہ کوئی ٹریشر ہے یا پھر کوئی خزانہ ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، پریشیس چیز ہے، ڈائمنڈس ہے، خزانہ ہے، تو ہم لوگ بہت ہی توجہ کے ساتھ ارے کیسا ہوں گا، کیا ہوں گا، اس کی شکل کیسی ہوں گی، یعنی دنیا میں تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ بہت اپنے کان تیز کر لیتے کہ آخر کیا ہوں گی وہ چیز بول کے۔ تو یہاں پر تو سبحان اللہ کون بول رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ چیز، اور وہ کہاں سے ہے؟ ایک ہوتا ہے دنیا کا خزانہ، لیکن یہ کہاں ہے؟ عرش کے نیچے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے جو خزانہ ہے، جو قیمتی چیز ہے، اس میں سے یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس کو دی گئی؟ میرے کو اور آپ کو دی گئی۔ آج ہم لوگ یہ خزانہ ہمارے پاس ہے نا، تو ہم لوگ اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنی بڑی چیز ہے ہم لوگوں کے پاس، اتنی پیاری پیاری آیتیں ہیں ہم لوگوں کے پاس۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ کویسچن کریں اپنے آپ سے کہ ایسا خزانہ ہے ہمارے پاس تو کیا میرے کو اور آپ کو اس کی قدر ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو اس کو قدر کرنے والے بنے، انشاءاللہ اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور یہ جو سورہ بقرہ کی لاسٹ کی آیتیں ہیں یہ کسی اور کو نہیں دی گئی بلکہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔
یعنی اتنی قیمتی آیت ہے. تو جب بھی ایسا اور ہم لوگوں کے کان تیز ہو جانا، ہماری توجہ اور بڑھ جانا کہ آخر یہ کیا ہے، اس میں کیا مانگ رہے ہم لوگ بول کر. اور اس کی فضیلت میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو رات میں پڑھنے سے ہر شر سے اور شیطان سے حفاظت کی جاتی ہے، اور پھر 3 دن مسلسل اس کو پڑھنے سے شیطان ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتا. یعنی میرا اور آپ کا کیا ہے کہ ہم لوگ، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ شر سے بچ جائے، لیکن ایسے جب چیزیں آتی ہیں تو ہم لوگ کیا گرانٹیڈ لے لیتے یا پھر اس کو لپک لپک کر لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. تو ہم لوگوں کو اس کو بہت اچھی طریقے سے قبول کر کر، خوبصورتی سے قبول کر کر اس پر عمل کرنے والے بننا چاہیے. تو شر سے حفاظت، ہر شر سے حفاظت، سبحان اللہ. تو ہم لوگوں کو ہمارے عمل میں لانا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی روز ہم رات میں اس کو پڑھ کر سوئیں اور شعوری طور پر پڑھ کر سوئیں. تو چلتے ہیں ہماری نیکسٹ ربنا کی طرف. میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 یعنی جو لاسٹ آیت ہے اس کی پہلی جو ربنا کی دعا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. یعنی ہم لوگ یہاں پر دعا کر رہے کہ اے اللہ، بھول چکے یعنی غلطی سے، یہاں پر جینیون والا بھولنا ہے کہ آپ یعنی آپ کو یاد نہیں آیا یا پھر کسی چیز میں مصروف رہ کر ہم لوگ بھول گئے. تو ویسا ہم لوگ دعا کر رہے کہ اے اللہ، بھول چوک سے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے، یعنی جو شرعی احکام ہے، جو آپ کے جو نیک اعمال ہے یا پھر جو آپ کے حکم ہے جو ہم سے چھوٹ گئے بھول چوک سے، اور یا جو برے کام ہو گئے یا جو شرعی احکام میں غلطی ہو گئی یا پھر جو خلاف شرعی کام ہم کر گئے، اس کے لیے ہمیں معاف فرما. یعنی ہم لوگ یہاں پر دعا کر رہے خاص مطلب دین کے لیے کہ دین کے معاملے میں، شرعی معاملے میں جو ہم لوگ سے کوتاہی ہو گئی، جو ہم لوگ سے گناہ ہو گئے، تو اس کے لیے اے اللہ تو ہماری گرفت نہ کر، اس کے لیے ہمیں مت پکڑ، اس کے لیے ہمیں معاف کر دے. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے. اور کیا ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم لوگ بہت کوشش کر رہے، بہت کوشش کر رہے کہ ہم لوگ اچھے بنے، بہت کوشش کر رہے کہ تیرے دین پر قائم رہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا ہے، میں اور آپ انسان ہیں، تو اور انسان سے تو غلطی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کر رہے کہ اے اللہ، وہ بھول چوک میں، وہ غلطیوں کے لیے ہمیں تو نہ پکڑ. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے قبول فرما لیا. یعنی سبحان اللہ. آپ لوگ سب بھی سبحان اللہ بولیے. یہ آج جو ہم لوگ 3 دعائیں سن رہے، یہ دعائیں ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قبول فرما لیا. یعنی میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، تو یہاں پر ہم کو گارنٹی مل جا رہی کہ یہ دعا قبول ہو گئی. تو سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا. تو ہم لوگوں کو بالکل شعوری طور پر یہ دعاؤں کو پڑھنے والے بننا چاہیے. اور پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چک معاف ہے، اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہے. کتنی پیاری بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری امت ہے، یعنی امت میں کون آتے ہیں؟ میں اور آپ. میرے اور آپ کے لیے جو بھول چوک ہو گئی، یعنی جو غلطی ہو گئی، تو وہ معاف ہے، اور جو کام ہم سے زبردستی کروائے جاتے وہ بھی معاف ہے. یعنی آپ سوچیں کہ میرا اور آپ کا اسلام کتنا پیارا ہے اور کتنا آسانیوں والا ہے، کتنی زیادہ آسانیاں ہیں اس میں کہ جس چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے وہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مطلب معاف ہے آپ کے لیے. بلکہ تو اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اتنا آسان دین ہے تو ہم لوگ اس کو سخت نہ بنائیں. یعنی اگر ہم کو کوئی سختی دکھ رہی تو وہ میں اور آپ بنا رہے، لیکن بے شک یہ دین تو بہت آسان ہے. اور پھر کیا ہے یہاں پر، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر بھولنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جینیونلی مطلب صحیح طور پر بھولنا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ صحیح میں بھول جانا چاہتے. یعنی آپ کو یاد یعنی میرے کو اور آپ کو ایگزامپل لیجئے کہ یاد آ رہا کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن ہم لوگ کیا چاہ رہے، ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہ رہے. ہمارا ضمیر بول رہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو سائڈ میں کر کے جان بوجھ کر بھول دینا چاہ رہے. ارے ٹائم ہو گیا نا، پھر اب کہاں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، کہاں یہ لاسٹ کلائمیکس سین تھا مووی کا. تو
जानबूझकर भूलने पर नहीं है, लेकिन आप जेन्युइनली कुछ काम कर रहे और उस पर आपका कोई शरई अहकाम या फिर कोई कमी हो गई, कोई कोताही हो गई, कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बेइख्तियार कुछ बोल देते हैं और सामने वालों को हर्ट कर देते, या फिर कुछ किसी के हुकूक में कमी कर देते, या फिर कुछ भी भूल चूक से एज ए बहिशत इंसान हम लोग सब भूल चूक हो जाती। तो उसमें हम लोग अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे कि ए अल्लाह, जो भूल चूक हो गई हमसे उसे माफ फरमा दे, उस पर हमारी गिरफ्त ना फरमा। तो इसमें हम लोगों को सबक ये सीखना है कि जानबूझकर भूलना नहीं है, बल्कि जो हमारे बेइख्तियार भूल चूक हो जाती है उस पर हम लोग दुआ कर रहे हैं। और सेकेंड चीज, मेरे को और आपको सेल्फ एनालिसिस कर लेना है, यानी क्वेश्चन कर लेना है अपने आप को कि यहाँ पर हम लोग दुआ कर रहे हैं कि जो भूल चूक हो गई शरई अहकाम में उस पर गिरफ्त ना कर। तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि हम जानबूझकर शरई अहकाम छोड़ दे, या फिर जानबूझकर इस्लाम के जो फंडामेंटल चीज़ा हैं या फिर जो बेसिक चीज़ा हैं जो हमको करना चाहिए, वो भूल जा रहे और मतलब करने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे। तो यहाँ तो हम मेरे को और आपको अपने आप को चेक कर लेना है कि हम लोग किस लेवल पर है। क्या हम लोग जानबूझकर छोड़ दे रहे हैं? यहाँ पर हम लोग भूल चूक के माफी मांग रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, चेक कर लेना है अपने आप को कि हम लोग क्या सही में कुछ ऐसे मतलब बड़े बड़े काम हैं जो नेकी के काम हैं, या फिर जो शरई काम है, अहकामात है, उसको क्या जानबूझकर छोड़ने वाले हम लोग हैं, या फिर कोताही हो जा रही। ठीक है, तो मैं और एक बार आप लोगों के सामने दुआ पढ़ती हूँ। छोटी दुआ है, अल्लाह करे हम सबको आसानी के साथ याद हो जाए। रब्बना, ऐ हमारे रब, ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे रब हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त ना करना। ठीक है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 286 थी। उम्मीद है कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रब्बाना की तरफ। नेक्स्ट रब्बाना भी जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोग को कि यही आयत है, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 286 है। उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है वो मैं आप लोगों के सामने तिलावत कर रही हूँ। रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। यहाँ पर हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर रहे कि ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ यानी वो बर्डन हम पर ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। जो यानी यहाँ पर हम लोग आसानियों के लिए दुआ कर रहे, हम लोग दुआ कर रहे कि दीन में जो तकलीफें आती है अल्लाह आप वो मत दो हमको, बल्कि हम लोग यहाँ पर दुआ कर रहे दीन में तकलीफ दूर होने के लिए हम लोग दुआ कर रहे। और जैसे कि हम लोग सूरह बकरा में ज्यादातर किसके बारे में पढ़े, बनी इसराइल के बारे में पढ़े कि बनी इसराइल पर क्या था, उन लोगों के ऊपर मतलब उन लोगों को अल्लाह ताला एक जिम्मेदारी के लिए उठाए थे, उन लोगों को एक जिम्मेदारी दिए थे, उन लोगों को अहकामात दिए थे, लेकिन उन लोग क्या करे, उन लोग सरकश हो गए। तो उन लोग तो अपन अल्लाह ताला से दुआ कर रहे कि अल्लाह तो हमें वैसा बोझ मत डाल जैसा कि पहले वाले लोगों पर डाला था। ठीक है, और फिर इससे पहले की आयत क्या है, मतलब यही ये 285 में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला एक जान को एक नफ्स को उससे ज्यादा मतलब बर्डन उससे ज्यादा नहीं आजमाता जितना कि उसकी कैपेबिलिटी उसकी कैपेसिटी नहीं हो, उससे ज्यादा नहीं आजमाता। तो यानी ये दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला मेरे को और आपको उतना ही आजमाता है जितनी मेरी और आपकी ताकत है। अगर और इसमें और क्या खूबसूरत बात यह है कि दीन में जितने भी अहकामात है वो ऐसे हैं जो मैं और आप कर सकते, जो मैं और आप करने की कैपेबिलिटी रखते। अगर मैं और आप इस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए तो बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला हमको इसलिए पैदा करे कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है, वो सलाहियतें हैं कि हम लोग उम्मत वसत यानी जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो निभाने की सलाहियत हम पर है, इसलिए अल्लाह ताला हमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करे। तो ऐसा सवाल ही नहीं है कि हम लोग कोई ये कहे कि नहीं 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 ऐसा कैसा 5 नमाजें हम नहीं पढ़ सकते, इतना बहुत बर्डन हो जा रहा। कोई ये नहीं कह सकते कि नकाब बहुत मुश्किल है,
میں نہیں کر سکتی، یا پھر حجاب بہت مشکل ہے، یا پھر یہ شرعی کام بہت مشکل ہے، حلال کمانا بہت مشکل ہے، کوئی بھی یہ چیز کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نفس کو اس سے زیادہ نہیں آزماتے جس جس اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ اور یہاں پر بھی ہم لوگ کیا دعا کر رہے کہ اے اللہ جیسا کہ پہلے کے لوگوں پر تو نے برڈن ڈالا تھا، جیسا کہ تو نے ان لوگوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈال۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی ہم لوگوں کا دین کیا ہے؟ بے انتہا آسان ہے، اور ہم لوگوں کو کیا ہے؟ اس کو ٹف نہیں بنانا ہے۔ میرے کو اور آپ کو جو آسان دین ہے اس کو اپنے عمل سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی علم کی کمی سے اس کو سخت نہیں بنانا ہے، بلکہ یہ دین آسان تھا، آسان ہے، اور انشاءاللہ بالکل آسان رہے گا۔ تو ہم لوگوں کو اس میں کیا بولتے ہیں، اس کو مشکل نہیں بنانا ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے کہ ایسی تکلیف مشکلات پر نہ ڈال جس کی برداشت کی طاقت ہم کو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر ہم لوگ دعا کر رہے کہ پہلے کے لوگوں کو جیسے آزمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے نہ آزمائے۔ اور یہاں پر کیا ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جب لوگ دین کا کام کر رہے تھے، تو جب ظلم و زیادتی کا دور تھا تو کیسے صحابہ اکرام کو ستاتے تھے، کیسے کیسے ظلم و زیادتی کرتے تھے، کس طرح ان لوگوں کو ہر چیز میں آزماتے تھے، ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور کس بنا پر تکلیف دیتے تھے؟ صرف اس لیے کہ ان لوگ ایمان والے تھے۔ اور ہم لوگ کتنے زیادہ ایسے قصے سنے، خباب بن ارد کا سنے، اہل یاسیر کا سنے، اور کتنے سارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنے کہ کتنا زیادہ ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی آج دعا کر رہے کہ اے اللہ ہم لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم لوگوں کو تو مت آزما زیادہ، ہم لوگوں کو آسانیاں عطا فرما دین کے اس میں، اور جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو آسان فرمایا، جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا ویسا ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ اور جب ہم لوگ ایسے قصے سنتے، جب ہم لوگ صحابہ اکرام کے واقعات سنتے کہ کس طرح ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم لوگوں کو ان لوگ مطلب وہ زیادتی پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے ایمان پر رونا چاہیے کہ وہ کیسا ایمان تھا ہوں گا کہ اتنے زیادتیاں ظلم کرنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان پر ٹک کر رہے، اور آج میرا اور آپ کا کیسا ایمان ہے جو ہم اتنے سالوں سے ایمان والے ہیں اور پھر بھی یہ ڈگمگاہٹ ہے، اور پھر بھی علم کی کمی ہے، اور پھر بھی ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان روز روز اور بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، اور پھر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، حتیٰ کہ جب ہماری سانس ہمارے جسم سے الگ ہو تو ہم پورا مکمل ایمان والے بنے، اور ہم لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ دعا بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بڑھتے ہیں ہم لوگوں کی نیکسٹ ربنا کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نیکسٹ ربنا بھی یہی آیت کی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کا لاسٹ پارٹ ہے یہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہاں پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ جو تکلیف مشکلات ہم پر نہ ڈال جس کی ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو ایک تو اللہ تعالیٰ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نہیں آزماتے، مطلب اتنا ہی آزماتے جتنی میری اور آپ کی طاقت ہے، لیکن آزمائشیں، جو ٹیسٹ، جو ٹرائلز ہم لوگوں کو آتے، جو بھی میں اور آپ کے کوئی رزق کی کمی سے یا پھر کسی بھی طرح سے آزمائے جاتے، اور خاص طور پہ دین کا کام کرنے ہم لوگ جب نکلتے تو جو آزمائشیں آتے، جو رکاوٹیں آتے بیچ میں، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے کہ اے اللہ تو
हम लोग को उतनी उससे ज्यादा मत आजमा जितनी हमारी ताकत नहीं है। और हम लोग क्या दुआ कर रहे हैं इसमें? 3 चीजों के लिए, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी बुराइयों और बदअमलियों पर पर्दा पोशी कर, और हम पर रहम कर, ताकि हम फिर से तेरी नाफरमानी का कोई काम ना कर सके। यानी यहाँ पर हम लोग क्या दुआ कर रहे हैं? वअफ़वन्ना, अल्लाह अफू कर दे, हम सब हमारी अफू कर। यानी अफू यानी क्या है? नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ माफ करना। बहुत ही नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ माफ करना, बख्शने को क्या कहते हैं? अफू कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दुआ कर रहे हैं कि वाफ़वन्ना, अल्लाह तो हमारे साथ नरमी का मामला कर, तो हमें अफू कर दे, माफ कर दे। और फिर हम लोग सेकंड चीज क्या मांग रहे? वग़फिर लना, ऐ अल्लाह हमें हमसे दरगुजर फरमा, या हमें माफ कर दे, हमें बख्श दे, बोलकर सेकंड हम लोग ये दुआ कर रहे। और इसमें और एक चीज ये भी आती है कि हमारी जो बुराइयां हैं, बदअमलियां हैं, उस पर पर्दा पोशी कर। पर्दा पोशी यानी अब हम लोग गुनाह कर लिए, लेकिन उस पर पर्दा डाल देना, हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों पर अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे कि उस पर पर्दा डाल दे, ताकि हम लोग जलील ना हो, ताकि हम लोग जलील व ख्वार ना हो, रुसवाई से बच जाए। तो इसलिए हम लोग सेकंड पार्ट में क्या दुआ कर रहे हैं कि तो हमारी हमारी गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा और हमें बख्श दे। और थर्ड उसमें क्या मांग रहे हैं हम लोग? वरहमना, हम पर रहम फरमा। देखिए जो लास्ट में हम लोग, मेरे को और आपको चाहिए वो क्या है? अल्लाह ताला का रहम है, क्योंकि ये जो पूरी कायनात चल रही वो अल्लाह ताला के रहम से चल रही। जो अगर कोई इंसान जन्नत में जाएगा तो किससे जाएगा? कि अपने आमाल के बिना पर जाएगा? नहीं, बिल्कुल अल्लाह ताला की रहमत से वो जन्नत में जाएगा। जैसे हम लोग सीखे ना कि इंसान अपने आमाल के बिना पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रहम से और फजल से जन्नत में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इतनी प्यारी चीज मांग रहे हैं, हम लोग अल्लाह ताला से उसका रहम मांग रहे। हम लोग को हमेशा अल्लाह ताला से उसका रहम मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज भी हमारे पास है, यानी जो भी भलाई हमारे पास है, और जिस चीज जो शर से हम लोग बचे, वो सब क्या है? वो सब अल्लाह ताला की रहमत है। अगर मैं और आप सोचे कि हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं या फिर क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब अल्लाह ताला का रहम की वजह से है। इसलिए नहीं कि मैं और आप उसको कमाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये किसके लिए है? ये अल्लाह ताला का रहम है हम पर। और अगर मैं और आप सोचे कि किसी शर से हम लोग बच गए, तो वो भी किस लिए है? वो भी अल्लाह ताला का रहम है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे को और आपको चाहिए वो है अल्लाह ताला का रहम। तो यहाँ पर हम लोग अल्लाह ताला का रहम मांग रहे, ताकि हम लोग फिर से गुनाह में ना पड़ जाएं। इसलिए बुजुर्गों का कौल है कि गुनहगार को 3 बातों की जरूरत है। यानी गुनहगार को किन चीजों की जरूरत है? 3 बातों की जरूरत है। गुनहगार कौन नहीं है? हर एक इंसान क्या है? पूरी बनी आदम क्या है? गुनहगार है। लेकिन बेस्ट इंसान कौन है? जो तौबा करे। तो मैं और आप भी इंसान होने के नाते गुनाहें तो होंगी, पर हमारे क्या है? वो गुनाह होते साथ ही अगर भूल चूक में भी कुछ हो गया तो फौरी तौबा करना है। और किन तीन चीजों की जरूरत है? पहली चीज है अल्लाह की माफी, ताकि अजाब से नजात मिल जाए। पहली चीज तो क्या है जब हम लोग तौबा कर रहे हैं? कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, यानी ताकि हम लोग दोजख के अजाब से बच जाए और ठीक है, और जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। तो और सेकंड चीज क्या है? पर्दापोशी, यानी अगर गुनाह कर लिए तो उसकी पर्दापोशी हो, यानी वो रिवील ना हो, उसको उस पर पर्दा पड़ जाए, ताकि रुसवाई से बचे। क्योंकि क्या होगा, अगर हमारे गुनाह ओपनली डिस्प्ले हो गए तो हर कोई हमसे सवाल करने लगेगा, और फिर हम लोग रुसवा हो जाएंगे, जलील व ख्वार। तो हम लोग चाह रहे कि हम लोग रुसवाई से बचे, तो क्या चाह रहे हम लोग? कि हमारे गुनाहों की पर्दापोशी हो। और थर्ड चीज क्या है? असमत, रहम, ताकि क्यों दूसरी बार हम गुनाह में मुब्तला ना हो। क्योंकि मैं और आप क्या है? इंसान है, गुनाह करते, तौबा करते, फिर से वही गुनाह में पड़ जाते। तो हम लोग बिल्कुल अल्लाह ताला के रहम के तलबगार है, ताकि जो गुनाह से हम लोग तौबा कर लिए उसमें फिर से ना पड़ जाए। तो कितना प्यारा सीक्वेंस है ना, कि जो चीज हमारे जरूरत है वो ये इतने प्यारे जो मतलब ये आयत में इतनी प्यारी तरीके से है। पहले हम लोग अफू मांग रहे, फिर हम लोग मगफिरत मांग रहे,
اور پھر ہم لوگ رحم مانگ رہے. کتنا پیارا سیکوینس ہے نا, سبحان اللہ. اور اس پر بھی اللہ نے قبولیت کا اعلان کیا, یعنی یہ دعا پر بھی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان کیا ہے. اور اللہ ہی ناصر اور ولی ہے. تیری مدد, اللہ تعالیٰ کی مدد کے بنا نہ تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں اور نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں. یعنی جو بھی انسان, تو کوئی بھی جو نیکی کر رہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ہر ایک چیز یعنی گناہ سے بچنا اور کوئی خیر کا کام کرنا, وہ صرف اور صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بالکل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس میں کیا ہے, ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں کیا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, تو ہی ہمارا مولا ہے بول کر مانگ رہے. بالکل میرا اور آپ کا مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مولا یعنی کس کو کہتے ہیں مولا؟ پروٹیکٹر کو کہتے ہیں, جو ہماری حفاظت کرے. اور جو مالک ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مولا کرتے, مولا بولتے. اور مولا کیا ہے؟ جو ضرورت پڑنے پر صحیح وقت, صحیح جگہ, صحیح ٹائم پر ہماری مدد کرے, ہمارا کو سپورٹ کرے, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مولا بولتے. جیسے ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایگزامپل سے, ہر دنیاوی مثال سے پاک ہے, لیکن سمجھانے کے طور پر ایسا بولتے ہیں نا کہ a friend in need is friend indeed, یعنی وہ فرینڈ جو ہمارے کو مصیبت پڑنے پر مدد کرے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ جب مرضی میں آئے جب مدد کرنا, لیکن ایکچولی صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر بہت ہی خوبصورتی سے ہماری مدد کرنا. تو ویسے اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہتے. ویسا اللہ تعالیٰ مولا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر ہماری ضرورتوں پر ہمارا سپورٹ سسٹم وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر ہم لوگ مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مولا ہے, تیرے علاوہ اور کوئی مولا نہیں ہے. اور تو ہم لوگ مانگ رہے کہ تو ہی ہمارے کو پروٹیکٹ کرنے والا, ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اور نیکسٹ پارٹ میں کیا مانگ رہے ہم لوگ کہ کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, ہماری نصرت فرما بول کے ہم لوگ دعا کر رہے. اور مولا کیا ہے کہ ہم لوگ اس پر پورا بھروسہ کر رہے کہ جب بھی ہمارے کو ضرورت پڑ رہی وہ بالکل جس پر ہم لوگ بھروسہ کر سکتے کہ صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر وہ ہماری مدد کرے گا. تو یہ بول کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے کہ جو کافروں کی قوم ہے اس کے ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی ہم لوگ یہاں پر مانگ رہے تو ہماری ان لوگوں پر مدد فرما جو تیرے دین کے منکر ہیں, تیری وحدانیت کو نہیں مانتے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے, تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, جو مشرک ہے. اے اللہ پلیز ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما بول کر ہم لوگ دعا کر رہے. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دینا اور دین میں ہم ہی پر فتح رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں بھی فرمایا, ہاں میں نے یہ بھی دعا قبول فرمائی ہے. تو سبحان اللہ, یہ پورے دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا ہے کہ یہ بھی میں نے قبول فرما دی ہے. تو یہاں پر ہم لوگ نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مولا ہے, اور کافروں کے معاملے میں بھی مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو جیسے آج کے بھی حالات ہم لوگ دیکھ رہے کہ کیسے مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو جا رہے, اور ہمارے ملک میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ مطلب مسلمانوں کی نہ کوئی زمین ہے نہ کچھ ہے. تو ہم لوگوں کو بھی کثرت سے یہ دعائیں پڑھتے رہنے چاہیے, اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے مقابلے میں مدد مانگنا چاہیے. اور پھر حدیث میں ہے کہ ابن جریر کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو ختم کرتے تو آمین کہتے. یعنی یہ مطلب یہ کیا ہے, ہم لوگ بھی کب آمین بول سکتے ہیں؟ جب ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کیا مانگ رہے. شاید ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ یاد بھی ہے اور بہت لوگ پڑھتے بھی ہوں گے ماشاء اللہ بارک اللہ. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کو معلوم ہونا کہ یہ آخر ہے کیا, کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے بارے میں مانگ رہے. اور ایک چیز پر میں آپ لوگوں کی توجہ لے کر جانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مطلب عرش کے نیچے کے خزانے میں سے جو آیتیں دی گئی, تو اس میں کن چیز کے بارے میں ہے؟ اس میں پورا اس کا نچوڑ جو ہے نا کہ ہم لوگ ہمارے دین کے لیے, ہم لوگوں کی آسانیوں کے لیے اور دین میں آسانیوں کے لیے دعا کر رہے.
تو میں اور آپ چیک کر لینا کہ ہماری دعاؤں میں کیا ہمارے پاس صرف دنیا کے لیے دعا مانگنے والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ میرے کو یہ ہونا، ایگزام میں اچھے مارکس آ جانا، یہ چیز میں یہ آسانی ہو جانا، یا پھر شادی ہو جانا، یا پھر ایسی یہ چیز میرے کو یہ ٹائم پہ ہونا. کیا ہم لوگ میں اور آپ صرف یہی مانگنے والے ہیں؟ بالکل ہر ضرورت، ہر خواہش اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، لیکن کیا ہم لوگ صرف یہی مانگتے جا رہے، یا پھر ہماری دین کے لیے، ہماری امت کے لیے ہم لوگ دعا کرنے والے ہیں؟ اور یہاں پر دیکھیے، مطلب لاسٹ کل کی کلاس کی جو ربنا میں بھی ہم لوگ دیکھے کہ کافروں کے معاملے میں ہماری مدد فرما، فتح فرما، اور یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھے کہ کافروں کے قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آج میرا اور آپ کا وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ دین کو قائم کرنے والے بنے. اگر وہ ویژن ہوگا ہمارا کہ ہم کو ہمارے مسلمانوں میں بھی دین پھیلانا ہے، اور جو نان مسلمس ہے ان لوگوں کے اوپر بھی، مطلب ان لوگوں کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کہ ہم لوگ دین ان تک پہنچائے، تو ہم لوگ یہ ذمہ داری کو فیل نہیں کر رہے. اگر ہم لوگ فیل کرتے تو کثرت سے ہماری دعاؤں میں یہ رہتا کہ اللہ تو ہماری امت پر بے انتہا رحم فرما، ہم سب کو اقامت دین کے لیے چن لے، کافروں کے معاملے میں مدد فرما. آج اگر میری اور آپ کی دعائیں اس دعاؤں سے خالی ہے تو میرے کو اور آپ کو اپنے آپ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو ہے کہیں ہم اس سے دور تو نہیں ہو جا رہے. اور کیا ہے نا، میں ایک مطلب میرے استاد سے سنی تھی کہ انہوں بول رہے تھے کہ مطلب ہم لوگ کیا ہے، جو یہ نان مسلمس ہے نا، جو بھی ایمان، جس کے پاس بھی ایمان نہیں ہے، جو منکر ہے، جو نان مسلمس ہے، ان لوگوں کی آخرت خراب کون کر رہے؟ ہم لوگ کر رہے. ہماری ذمہ داری نہیں نبھا کر ہم لوگ ان لوگوں کی آخرت خراب کر دے رہے. جیسے کہ ان لوگ بھی پیدا، یعنی ان لوگوں کا بھی مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے کہ ان لوگ دنیا حاصل کر لے. ایک مسلمان کا بھی ویژن یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا حاصل کر لے. تو کیا ان لوگوں کی غلطی یہی ہے کہ ان لوگ کافر کے گھر میں پیدا ہوئے؟ کیا میرے اور آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ جس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو آج اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا کر دے رہے کہ ہم ان لوگ کے ذریعے سے ہماری دنیا خراب کر دے رہے، کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کی آخرت خراب کر دے رہے. اللہ تعالیٰ ایسا کر دے رہے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے ہماری دنیا خراب ہو جا رہی. نہ ہمارا کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، نہ ہم لوگ کے اندر ان لوگوں کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پھر سے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنے، ہمارے مقصد کو سمجھیں اور ہماری بھی آخرت بنائے. اور جو جس کو معلوم نہیں ہے، جس کو حق نہیں پہنچا، تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم ان تک حق پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے کو اور آپ کو اس ذمہ داری کو نبھانے والے بنائے اور اس ذمہ داری کے لیے کوشش کرنے والے بنائے. تو اس جو بھی میں بولی اس میں جو بھی حق تھا وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بھی کوتاہی یا کمی ہوئی وہ بالکل میرے نفس کی کمزوری تھی، شیطان کی طرف سے تھا، اور میرے علم کی کمی کی وجہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر میری گرفت ہرگز نہ فرمائے اور ہم سب کو بھی درگزر فرما دے. اور